السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 22ویں جز کی سمری 24ویں جز کی سمری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 24 جز کی کا خلاصہ سورۃ الزمر ہی جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہوتا ہے 24واں جز۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس آئے تو اس کو جھٹلا دے۔ یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھے، جب سچی بات اس کے اوپر آئے تو جھٹلا دے۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا جو لوگ سچی بات لے کر آئیں گے وہ خود بھی اسے سچ مانے تو وہی متقی ہیں، ان کو اپنے رب کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جس کو وہ چاہیں گے۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ کو کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ جو تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں اور جسے اللہ راستے سے پھٹکا دے، اسے کوئی راستے پہ لانے والا نہیں ہے۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتے ہیں، اور جن کو بھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتے ہیں، اور پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اصل میں نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے، سمجھیں۔ جب انسان سوتا ہے، سونے کا فنومینا ایک بڑا عجیب فنومینا ہے کہ انسان بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اپنی سراؤنڈنگ سے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت روح ایک طرح سے قبض ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں واپس چلی جاتی ہے۔ جب انسان کی آنکھ کھولتی ہے تو سمجھیں کہ معلق ہوتی ہے بالکل روح انسان کے باہر، اور واپس چلی جاتی ہے، پھر سوتا ہے باہر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جب قبض کرتے ہیں تو مکمل طور پہ قبض کر لیتے ہیں، یعنی موت آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا وَلَوْ أَنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب بھی فدیہ کر دیں گے، تو اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جن کا انہیں گمان بھی نہیں۔ یعنی قیامت کے دن کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی اگر انسان اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو قیامت کے دن فدیے کے طور پہ، بلکہ دنیا میں اور زمین میں جتنا کچھ ہے اسے ڈبل بھی انسان دینا چاہے تو وہ اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دعائیں مانگتا ہے، اور جب اسے ہم اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ انسان کا عجیب ہے، کوئی غلطی کرتا ہے شیطان نے مجھے بھٹکا دیا، کوئی نیکی کرتا ہے وہ میرا کمال ہے، ہاں کوئی اچھائی ملتی ہے تو میرا ہنر ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے جن میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو مشکل حالات بھی وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، انسان صبر اور شکر میں زندگی گزارے۔
آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انہی لوگوں کے ظالم لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے کرتے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ سے رجوع کر لو ابھی بھی وقت ہے، اور جو بھی زندگی میں کیا ہے، زندگی میں کچھ بھی کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ کہہ دیں کہ اے میرے بندوں، اے میرے بندوں، یہ عجیب انداز خطاب ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اے میرے بندوں۔ اب لگتا ہے ایسے کہ متقین، تہجد گزاروں اور پتہ نہیں کیسے نیک صلحاء لوگوں سے خطاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے حد سے تجاوز کر لیا یعنی گناہوں میں پڑ گئے، وہ میرے بندے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب سے لو لگا لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ دیکھو اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اللہ سے لو لگا لے، اللہ سے معافی مانگ لے اپنے گناہوں کی۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر متکبر رہو گے پھر بھی اگر اللہ سے لو نہیں لگاؤ گے اتنی رحمت کے باوجود، تو پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اسی طریقے سے ظالموں کی بات کی، اور پھر کہ کس طریقے سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور کس طریقے سے ان کو تکلیف پہنچے گی، پھر نیک لوگ کیسے ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری باتیں کر کے کہا کہ میری بات نہیں مانتے لوگ، وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ اور قیامت کا دن ایسا ہوگا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، کہ زمین جو ہے پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں اس کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے کے سارے آسمان جو 7 آسمان ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کیفیت کو تو ہم نہیں جانتے، ہم اس کو بلا کیفیت ہی مانتے ہیں، لیکن ایک عجیب اللہ کی قدرت کہ پورا آسمان، 7 آسمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بالا تر اس شرک سے ہے جس کا ارتکاب لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، پہلا سور، سوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ پھر کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پہلے سور پہ سب کو موت آ جائے گی، ہر چیز کی موت آ جائے گی، اور پھر دوسرے سور پر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، زمین سے نکل آئیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں کے درمیان بالکل برحق فیصلہ کیا جائے گا، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا۔ دیکھیں بلانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے بکریاں ہوں مثال کے طور پہ، انہیں 2 طریقے سے چرواہا لے کے جاتا ہے، یا تو اس کو پیچھے سے چھڑی سے ہانکتا ہے، یا پھر آگے سے اس کو کوئی چارہ دکھاتا ہے بکریوں کو، اور بکریاں اس چارے کی محبت میں، اس کے شوق میں خود ہی سے چلتی ہیں۔ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں کسی کو لے کے جانے کے، جانوروں کو۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہانکا جائے گا پیچھے سے، کیونکہ وہ نہیں جانا چاہیں گے،
ظاہری بات ہے جہنم میں، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور پھر جہنم کا جو نگران ہے وقال لهم خزنتها، جہنم کے جو محافظ ہیں، نگران فرشتے ہیں، وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے نبی نہیں آئے تھے، پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہیں، اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہیں؟ نہیں آیا کوئی، تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا بلا، کہ بے شک آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کہ ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسرا گروہ ہوگا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جنہوں نے اپنے رب سے تقوی کا معاملہ کیا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے کے جایا جائے گا۔ اب یہ بھی لے کے جائے جا رہے ہیں، لیکن ان کو ہانکا نہیں جا رہا، ان کو جنت دکھائی جا رہی ہے اور جنت کے شوق میں چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے، جب ان کے اللہ تعالیٰ کے اچھا دونوں میں عجیب وہاں پہ ہے حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، اور یہاں پہ حتی اذا جاؤہا یہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا ایک واو ہے بیچ میں، ایک لفظ کا مطلب ہے یہاں پہ جنت کے دروازے پہلے کھولے جا چکے ہوں گے، وہاں پہ جہنم کے دروازے پہنچیں گے تو اس وقت کھولے جائیں گے، یا جنت کے دروازے پہلے کھولے جا چکے ہوں گے، تو عجیب عالم ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی فرشتے ہوں گے اس کے نگران، وہاں پہ بھی تھے، اور یہاں پہ کہیں گے سلام علیکم، کہ تم پہ سلامتی ہو، طب تم شاباش ویل ڈن، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئیں۔ اور وہ جنتی کہیں گے کہ تمام شکر اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہنے والے کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے سورۃ الغافر ہے، اس کو سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے 7 صورتیں شروع ہو رہی ہیں جن کو حوامیم 7 کہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری حامیم سے شروع ہوتی ہیں، حروف مقطعات ہا اور میم، حامیم، اور ان کو بہت ہی خوبصورت صورتیں ہیں عربی کی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے، اسی لیے ان کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو 7 صورتیں یہ قرآن کی دلہن ہیں۔ ساری صورتیں مکی ہیں، اور مکی صورتوں کے بارے میں ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پہ توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین ہوتے ہیں۔ اینیوے اس کو سورۃ المؤمن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت جو ہے 28 سے 35 تک فرعون کی قوم کے ایک ایسے مرد مومن کی باتیں بتائی گئی ہیں جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی فرعون نے ایک فیصلہ کیا تو وہ آ گیا سامنے، اور اس نے ایک کانورسیشن کی، ایک مکالمہ کیا فرعون سے، اور نے کہا کہ کیوں ان کو قتل کرتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ یہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ان کی باتیں ہیں، تو اس لیے اس کو سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، اور غافر کے معنی ہے معاف کرنے والا۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے، اس وجہ سے سورت کی پہچان کے لیے اس کا ایک نام غافر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے،
جو العزیز ہے، العلیم ہے، صاحب اقتدار ہے، بڑے علم کا مالک ہے، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اپنے فرشتوں کا ذکر فرمایا جو کہ حاملین عرش ہیں، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں فرشتے، اور وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، کہ ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہیں، اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور آپ کے راستے پر چل پڑے ہیں ان کو معاف کر دیں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اے رب انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرمائیں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے بھی جو نیک ہوں ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں، انک انت العزیز الحکیم۔ اور اللہ تعالیٰ اور یہ کہتے ہیں وقیہم السیئات، یا اللہ ان کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ کر لیں۔ یہ فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور اس دن آپ نے برائیوں سے جس کو آپ نے برائیوں سے محفوظ کر لیا تو آپ نے بڑا رحم کیا۔ یہ برائی دنیا کی برائی بھی ہے علماء نے کہا، اور آخرت کی برائی بھی ہے، آخرت کی برائی عذاب ہے، اور یہی ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہاری جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے، اللہ اس وقت تم سے بیزار ہوتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، وہ کہیں گے اللہ تو آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، یعنی ماں کے پیٹ میں بھی ایک طرح موت تھی، اس سے نکلے تو زندگی ہے، اس کے بعد دوسری موت آئی، اب یہ دوسری زندگی ہمیں دی ہے، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا تمہاری یہ حالت اس لیے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تو مان لیتے تھے، اب تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، جس کی شان بہت اونچی ہے اور اس کی ذات بہت بڑی ہے۔ اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، وہ دن جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے اور اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، تو پھر ان کو یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کون ہے بادشاہ آج کے دن، اور کوئی کہنے والا نہیں ہوگا، جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی جو واحد ہے اور قہار ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کہ ان لوگوں کے ایک ایسی مصیبت کے دن سے ڈرائے جو قریب آنے والی ہے، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے اس دن۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ اس دن ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ نہیں چھپے گا اس دن، کچھ نہیں چھپے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو سینوں جن کو
سینوں نے چھپا رکھا ہے کہ ہم غلط چیز، بے حیائی کی چیز دیکھ لیں اور سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے خیانت کی ہے، تمہاری آنکھ امانتاً میں نے تم کو دی تھی، تم نے خیانت کی ہے بے حیائی کی چیز دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی اور کو نہ پتہ چلے، میں کہیں جا رہا ہوں اور میں نے کنکھیوں سے دیکھ لیا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو، اور جو سینوں میں باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی۔ پھر پہلے جو تعارف میں نے بات کی تھی کہ جو فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اور فرعون نے کہا قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، کہ فرعون نے کہا میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لیں۔ تو اسی میں آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہ فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص یکتم ایمانہ، جس نے ابھی تک اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ بولا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کہ تم ایک ایسے شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں لے کے آیا ہے، اور کہتا ہے کہ تم کیوں اس کو قتل کر رہے ہو؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پہ پڑ جائے گا، اور اگر سچا ہے تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے وہ اس میں سے کچھ تو تم پر آ کر پڑے گا ہی۔ اللہ ایسی شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے اور جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے پھر فرمایا کہ وہی بندہ جو شخص ایمان لایا تھا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، اور تمہارا حال بھی ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا حال نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور میری قوم مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخ پکار مچی ہوگی، قیامت کا دن، جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور اسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا۔ آگے چل کے کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پہ لے کے جاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، ختم ہو جائے گی، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے کا اصل گھر ہے، اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، تو اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چل کے فرمایا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ کر لیا، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ آگ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگ ہے، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، کہ آگ ان کو صبح و شام پیش کی جاتی ہے۔ یہ برزخ کی بات ہو رہی ہے کہ فرعون اور اس کے جتنے ساتھی تھے، صبح و شام ان کو آگ دکھائی جاتی ہے کہ تمہارا ٹھکانہ ہے ان کی قبر کے اندر۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت آئے گی اس دن بھی آگ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس دن حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ کا کچھ منظر ذکر کر کے کہ یہ جو سب لوگ جو آگ میں پڑے ہوں گے، وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے کہ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، دوزخ کے جو نگران ہوں گے کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے نہیں رہے تھے؟ یہ پتہ نہیں تھا تمہیں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بے شک آتے تو رہے تھے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو وہ کہیں گے پھر تو تم ہی دعا مانگو۔ قالوا فادعوا، تم ہی دعا مانگو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام ضائع ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقین رکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہیں دے گی، ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی ان کی رہائش کی بدترین جگہ۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا، تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، بات نہیں سنتے تھے، عقل نہیں کرتے تھے، اندھے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں کیا کرو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور اگر دعا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو تمہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا جو بندہ نہیں مانگتا وہ اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو۔ وقال ربکم ادعونی، تم فقیر ہو، جیسے ہم نے پہلے ایک آیت گزری جس میں ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے تم اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ وقال ربکم ادعونی، میں واستجب لکم، دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کی بنیاد پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی نعمتیں دی میں نے تمہیں، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنایا جس میں تم دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، آسمان کو ایک گنبد بنایا، تمہاری صورت بنائی، تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا، اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، بس بڑی برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا رب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو، انہی میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی جو حاجت ہو تو اس تک پہنچ سکو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تمہیں نشانیاں دکھا رہا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے، کیوں نہیں عقل؟ پھر آگے سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ ہے، یہ بھی حوامیم کی صورت، دوسری صورت ہے حوامیم میں سے حامیم، جو صورت حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کا نام سورہ فصلت بھی ہے، اس کا نام سورہ حامیم سجدہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ المصابی بھی ہے، سورۃ الاقوات بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن زیادہ جو یہ مشہور ہے وہ سورہ حامیم سجدہ کے نام سے اور سورہ فصلت کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے، خبردار کرنے والا بھی ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے جس کے نتیجے میں وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا، اور اس کی تفصیل بتائی۔ یہ تو اکثر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی کہ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ ہاں، ذالک رب العالمین، وہ تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا رب ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، پھر اس میں برکت ڈال دی، یعنی اس کے اندر ہر چیز جو انسان کی ضرورت کی ہے اس کے اندر زمین کے اندر رکھ دی ہیں،
اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی زمین کے اندر. اس سب کو 4 دن میں ہوا. یعنی زمین کو بنانا 2 دن میں، اور 2 دن میں اس کے اندر ساری انسان کی ضروریات کو رکھ دینا، اس میں برکتیں ڈال دینا، غذا پیدا ہونا اور باقی ساری ضروریات. تو 2 دن میں یہ ہوا. یہ ٹوٹل جو ہے یہ 4 دن میں ہوا. تمام سوال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کے لیے برابر. پھر ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان، اس وقت وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. تو آسمان کا اللہ تعالیٰ نے پہلے مادہ پیدا کیا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اطينا طائعين. اور اس سے اور زمین سے کہا، آسمان اور زمین سے، چلے آؤ چاہے خوشی سے یا زبردستی. دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں. فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے. وہ جو مادہ بنایا تو اس کے 7 آسمان 2 دن میں بنائے. تو 4 دن زمین میں، 2 دن زمین کی تخلیق، 2 دن میں اس کی برکتیں رکھی، اور 2 دن میں 7 آسمان بنائے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، یعنی جو بھی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جو آسمان دنیا ہے قریب والا آسمان، اس کو چراغوں سے سجایا. وَحِفْظًا، اور اسے خوب محفوظ بنایا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ عزیز العلیم، یہ اس ذات کی نپی تری منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور علم بھی کامل ہے. اچھا، اس کے بارے میں کہ ان آسمان اور زمینوں کو کہا کہ آ جاؤ، یا تو زبردستی آؤ یا خوشی خوشی آؤ. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں اور جنوں کو یہ مخلوق ایسی بنائی ہے جس کے اندر اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم لوگ اختیار ہے کہ نیکی پہ چلنا چاہتے ہو نیکی پہ چلو، اگر نہیں نیکی پہ چلنا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے، لیکن نیکی پہ چلو گے تو فائدہ ہے، برائی پہ چلو گے تو نقصان ہے. چوائس، فری ول اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو ہی دی ہے. یہاں پہ کچھ مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو کہا چوائس کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو آ جاؤ، کوئی چوائس نہیں ہے، خوشی سے آؤ یا نہ خوش ہو کے آؤ، یعنی میری اطاعت کے اندر زمین اور آسمانوں سے. اور انہوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں، یعنی ان کو چوائس نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے. تو یہ اس کا ایک مطلب یہ ہے. آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ منہ موڑیں گے تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس صاعقہ، اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کڑکا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اللہ تعالیٰ نے عاد کا قصہ بتایا کہ کس طرح انہوں نے تکبر اختیار کیا. وہ کہتے تھے کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط بنایا تھا ان کو. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے. وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ سمود کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے تکبر کی وجہ سے، ضد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آگ کی طرف لوگوں کو لے کے جایا جائے گا، اور جب وہ لوگ آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو وقال حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. یہ کھال بولے گی قیامت کے دن، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے کیا غلطی کرتے رہے، غیبت سنی، بے حیائی کی باتیں سنی، بیکار باتیں سنی، لغو باتیں سنی. آنکھ بولیں گے میں نے بے حیائی کی چیزیں دیکھی، غلط چیزیں دیکھی. کھال بولے گی کہ اس سے مزے لیے گئے غلط طریقے سے. وہ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تھی. دوسرے الفاظ میں انہوں نے تمہاری تو مزے کے لیے ساری گناہ کیے تھے. تو وہ کہیں گے، وہ کھال کہے گی
اور باقی اعضاء بھی کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. یعنی آج تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. پچھلی آیات میں آیا تھا، پچھلی کسی صورت میں اللہ تعالیٰ منہ پہ مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بولے گی، اعضاء بولیں گے، اور ہر گناہ جو کیا ہوگا یہ گواہی دیں گی اعضاء کہ یہ گناہ اس نے ہم زندگی میں کیے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمانے وہی تو ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جا رہا ہے. اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم نہیں ہے. جب گناہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہتے یہ تم سوچتے تھے. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. ایک وجہ کہ ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ فرمانے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا. یہ شیاطین بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں جن کو سو کالڈ ہم اپنے دوست سمجھتے ہیں، جو ہمیں بے حیائی کی باتوں کی ترغیب دیتے ہیں، غلط باتوں کی ترغیب دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی وجہ سے. اور یہ لوگ جب کوئی ہم برا کام کرتے تھے تو واہ واہ، کوئی اچھا کام مسجد جانا چاہے تو ہمیں ڈسکریج کرتے تھے، کوئی بچی پردہ کرنا چاہے تو ڈسکریج کرتی ہیں، اچھا یہ ہو جاؤ گی، تم تو مولوی بن گئی ہو. تو جو برے کام کرتے تھے ان کو مزین کر کے پیش کرتے تھے، اور شیاطین بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں، اور اس کے بیچ میں والغوا فيه غل مچا دیا کرو، شور مچایا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور دنیا میں جو بدترین کام کرتے تھے اس کا پورا بدلہ دیں گے. اور دوسری طرف دوسرے لوگ جن لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کو رب مانا اور اپنے ساری زندگی اللہ کو رب مان کے گزاری ان کے بارے میں. اور پھر کیا ہوا؟ صرف ایک دفعہ نہیں، ایک مہینے کا جوش نہیں، ایک سال کا جوش نہیں، 2-3 سالوں کا جوش نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ اس پہ جم گئے موت تک. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے ہی کہتے ہوئے اتریں گے موت کے وقت کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ کوئی خوف دل میں لے کے آؤ اور نہ ہی کسی بات کا غم کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا نا، اپنی خواہشات کو روکا. تم خوش ہو جاؤ جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے گا. اپنے دل کو روکا تھا دنیا میں، اس خواہشات کو قابو میں کیا تھا اللہ کی شریعت کے اندر. اب جنت میں جو دل چاہے گا تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز تمہارے لیے جو تم مانگو گے. نزلا من غفور الرحیم، یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے ہے، اس ذات کی میزبانی ہے جو غفور اور رحیم ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے، یعنی دوسروں کو بھی دعوت دے، خود بھی نیک عمل کرے، اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو. کوئی برا کرے، کر سکتے ہو اس کے ساتھ برا،
اتنا ہی یا اس سے کم، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ بدی کا جواب اچھے طریقے سے دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ نتیجہ یہ ہوگا جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست ہو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے لوگ ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے. اور آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے من عمل صالحا فلنفسه، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعليها، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنی شگوفوں میں سے نکلتا ہے، نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے. کوئی عورت کوئی بھی فیمیل پریگننٹ نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے، اللہ کے علم کے بغیر، اور نہ ہی اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. اور آگے چل پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بار بار یہ بات آئی ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. جب انسان پہ کوئی نعمت کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے، پہلو بدل کے چل پڑتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ کو، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے، غور و تفکر تو کریں، اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی سوچیں تو صحیح، کبھی تفکر کیا کریں اپنے اندر. یہ جو سب کچھ میرا دل دھڑک رہا ہے خود ہی سے، اتنی میلوں لمبی میرے اندر ایک پورا جال پھیلا ہوا ہے میری نروز کا اور آرٹریز اور وینز کا، اور پورا ڈائجسٹو سسٹم، ریسپریٹری سسٹم، میرا کارڈیو ویسکولر سسٹم، میرا نروس سسٹم، میرے اسپائنل کارڈ، میرے 360 جوڑ، میرے اندر اتنا کمپلیکیٹڈ ایک کمپیوٹر لگا ہوا ہے. کبھی غور تو کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم خود ان کے اپنے وجود میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی، کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہی حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن الا انہ بکل شیء محیط، یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے. یہ سورہ، یہ 24واں جز ختم ہو گیا، اور تھوڑا سا 25ویں جز میں حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت جو ہے وہ کچھ آیات اس میں بھی تھیں، وہ بھی میں نے آج اس کا بھی مذاکرہ کر لیا. تو انشاءاللہ کل سورۃ الشورى سے ہم شروع کریں گے جو کہ 25ویں جز میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائیں، قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مناسبت پیدا کر دیں ہماری قرآن کے ساتھ، اس کی محبت، اس کو سمجھنے کی توفیق، اور سب سے بڑھ کر اس کی دل میں اتر جائے اور عمل ہماری زندگی میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنائیں. دیکھیں، ایمان پہ اپنی محنت کریں، اپنے ایمان پہ محنت کریں. ہم ایک بہت عجیب دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ دجالی فتنوں کا دور ہے، اور دجال کا مقابلہ صرف ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے. اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کریں، اللہ سے رجوع کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کو اچھا بنائیں، قرآن کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس پہ غور کریں، اس کی آیات پہ غور کریں. یہ تو ہم صرف ایک ٹیسٹ لے رہے ہیں یہاں پہ ان دنوں کے اندر قرآن کا، جو ہم نے کبھی شاید نہ لیا ہو یا پتہ نہیں کب لیا ہو. تو میں پلیز ہم اپنے آپ سے بھی اور سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے انسان کی ایمان کی کیفیات بڑھانے کے لیے نمبر 1 ٹول ہے. ساتھ میں نیکوں کی صحبت میں رہا کریں،
باتیں سنتے رہا کریں نیک لوگوں کی، اور پلیز جو لوگ برائی کی دعوت دیتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیں. اگر وہ نیکی پہ نہ آنا چاہیں تو آپ ان کو چھوڑ کے کسی نیک کی صحبت میں رہیں. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندگی دیں، اور ایمان ہی پہ جب ہمارا وقت آئے اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی ہو. آخرت کی ساری باتیں ہم یہی پڑھ رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ اس کا مذاکرہ فرما رہے ہیں، بار بار اس کا تکرار فرما رہے ہیں کہ دیکھو آخرت کی کامیابی ایمان اور نیک اعمال پر ہی موقوف ہے، اور دنیا میں بھی برکتیں اور خیر اسی کی وجہ سے آتی ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ محنت کریں. تھوڑے سے دن رہ گئے رمضان کے، کتنے دن رہ گئے تو کاؤنٹ کرنا بھی ایک دل پہ بہت بھاری محسوس ہوتا ہے. لیکن آج ہم نے 24واں جز کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ 24 رمضان ہے، کل 6 دن رہ گئے. تو ایام معدودات، بالکل گنتی کے چند دن ہیں. انشاءاللہ ان سے پورا فائدہ اٹھا لیں. دعاؤں کا اہتمام، طاق راتیں جو آ رہی ہیں، 25ویں 27ویں 29ویں 3 راتیں اور ہیں، اور کچھ جگہوں پہ آج رات 23ویں کی رات ہے. یہ طاق راتیں بہت اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ان میں سے کوئی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 21ویں ہو سکتا ہے گزر گئی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آنے والی راتوں میں سے کوئی رات ہو. اس کا خصوصی اہتمام کریں، بہت دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ سے رو کے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگیں. اللہ کو منا لیں. اللہ تعالیٰ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ابھی ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ میرے سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ضرور یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ دعا مانگنی ہے. لیکن صرف گاڑیاں اور گھر اور بینک بیلنس نہیں مانگنا، وہ بھی مانگیں، وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں. لیکن ہدایت بھی مانگیں، اللہ کی محبت بھی مانگیں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی مانگیں، قرآن کی محبت بھی مانگیں، نسبت مانگیں قرآن کی، اور نیکوں کے ساتھ بھی ان کی محبت بھی مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو والعمل الذی یبلغنا حبک، اور ان اعمال کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچا دیں مجھ کو. تو یہ دعائیں مانگنے والی ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا کی دعائیں مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ یا تو دے دیتے ہیں یا ہو سکتا ہے نہ دیں. وہ اللہ کی حکمت کے اندر ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھے کہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو نہ دیں، لیکن اس کا اجر ضرور ہوتا ہے. یہ نہیں ہے، ہر دعا کا اجر ضرور لکھا جاتا ہے. وہ قیامت کے دن انسان کو اجر ملے گا ہی ملے گا. اگر دنیا میں وہ چیز بے عینی ہی نہ ملی تو کبھی کبھی کوئی اچھی چیز دے دیتے ہیں اس سے، کبھی اس جیسی چیز دے دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز اچھی نہیں ہے. لیکن جو ہدایت کی دعا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہدایت کی دعا انسان مانگے اور اللہ قبول نہ کرے. ان ممکن ہی نہیں ہے. ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں. تو ہدایت ضرور مانگیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کو قبول فرمائے. روز کی طرح آج بھی ہم لوگ توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں. اخلاص دل کے ساتھ میرے ساتھ یہ کلمات توبہ کی نیت سے پڑھ لیں. اگر کوئی بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے تو بیعت بھی کر سکتا ہے. سب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.
دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا ونبینا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. یا ارحم الراحمین، اس مجلس کو قبول فرما لیجیے میرے مولا، اس مجلس کو قبول فرما لیجیے میرے پیارے اللہ، اس مجلس کو قبول فرما لیجیے اللہ. یہ جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی میرے مالک، اس کو قبول فرما لیجیے یا اللہ. ہم اس کا حق نہیں ادا کر پائے میرے مولا، ہم اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لیجیے اللہ. ہم سب کے دل میں اپنی محبت عطا فرما دیجیے اللہ. ہم سب کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرما دیجیے اللہ. ہم سب کے دل میں قرآن پاک کی محبت عطا فرما دیجیے میرے مولا. رمضان کے آخری کچھ ایام ہیں میرے مولا، ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی یا اللہ، وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا میرے مولا. یا اللہ آگے آنے والے دنوں میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے میرے پیارے اللہ. جو کیا یا اللہ اس کو قبول فرما لیجیے میرے اللہ. جو کیا اس کو قبول فرما لیجیے اللہ. جو کیا ٹوٹا پھوٹا اسی کو قبول فرما لیجیے اللہ. جبریل علیہ السلام دعا لے کے آئے تھے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا تھا میرے پیارے اللہ. ہمیں بربادی سے بچا لیجیے یا اللہ. ہمیں نہیں پتہ ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے یا اللہ، لیکن اب کی رحمت سے امید ہے میرے پیارے اللہ. معاف کر دیجیے اللہ. ہر رات اب اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ. آج کی رات ہمارا نام بھی یا اللہ اپنی معاف کیے ہوئے گناہ گار بندوں کے اندر شامل فرما لیجیے یا ارحم الراحمین. یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے اللہ. کرم کے فیصلے فرما دیجیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا اللہ آج پھر ایک دفعہ توبہ کی ہے میرے مولا، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے یا اللہ. یا ارحم الراحمین، ہماری روحانی جسمانی نفسیاتی بیماریاں دور کر دیجیے اللہ. جو لوگ بھی کسی سفلی اثر کا شکار ہیں، جادو کے، جنات کے، حاسدین کے، حسد کے، بری نظر کے میرے پیارے اللہ، ان سب کو یا اللہ ان سفلی اثرات سے نجات دے دیجیے اور میرے پیارے اللہ کامل صحت دے دیجیے یا اللہ. جو وبا پھیلی ہے میرے پیارے اللہ اس کو دور فرما دیجیے یا اللہ. اس کو دور فرما دیجیے اللہ. اس کو دور فرما دیجیے اللہ. اس وبا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے اللہ. اس وبا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے اللہ. اس وبا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اللہ دجال کے فتنوں سے بھی بچا لیجیے میرے مولا. ایمان کی حفاظت فرما لیجیے یا اللہ. اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ. ہم کسی قابل نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہے آپ کے یہاں قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے میرے مولا. قبول فرما لیجیے اللہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو سب کو یا اللہ دین دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائیے، ہر شر فتنے سے بچائیے یا اللہ. اپنی حفاظت عطا فرمائیے اللہ. خوشیاں عطا فرمائیے دین دنیا کی، اور ہم سب کو یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. ہم قابل نہیں ہیں یا اللہ لیکن قبول فرما لیجیے. عافیت کے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھ کے، ہر شر فتنے سے بچا کر، اپنی نعمتوں میں رکھ کر، اپنے اسباب عطا کر کے، وسائل عطا فرما کے یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ. مخلص معاونین عطا فرمائیے اللہ. مخلص معاونین عطا فرمائیے میرے مولا. مخلص معاونین عطا فرمائیے اللہ. جنہوں نے خدمت کی ہے کسی بھی طرح کی اللہ، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین. ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے یا اللہ. انہیں اپنا قرب عطا فرمائیے، ان کے گھر والوں کی
ان کی اولاد کی، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ان کو دین دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائیے اور ان کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی خصوصی حفاظت فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے۔ ہمارے والدین جو حیات ہیں، اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنائیے۔ یا ارحم الراحمین، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، دین دنیا کی ہر بھلائی ان کو عطا فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ جو اللہ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ محبتوں کو عام فرما دیجیے، نفرتوں کو ختم فرما دیجیے۔ اللہ جو بھی آپ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی نصرت فرمائیے، اللہ ان کی نصرت فرمائیے، اللہ ان کی نصرت فرمائیے۔ یا اللہ راضی ہو جائیے، یا اللہ راضی ہو جائیے۔ مسجدیں کھول دیجیے میرے پیارے اللہ، مسجدیں کھول دیجیے۔ اللہ حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے ادب نہیں کیا، یا اللہ قدر نہیں کی، میرے مولا قدر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اللہ ایمانی کیفیات کے ساتھ پلیز یا اللہ دوبارہ حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ خاص طور پہ ہم سے راضی ہوئیے گا جب آپ کے پاس آنے کا وقت ہو، میرے مولا پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے۔ یا اللہ یہ آنے والے دنوں کو اپنی پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے تو یا اللہ آپ بھی ہمارے لیے ان فرشتوں کو بھیجیے گا، یا اللہ جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی جو ہم نے ابھی جن کی تلاوت کی، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یا غفور یا رحیم، یا اللہ ہماری بھی میزبانی فرما دیجیے گا میرے مولا۔ یا اللہ اپنی حفاظت عطا فرما دیجیے گا۔ اللہ ان فرشتوں کو بھی ہمارا دنیا اور آخرت میں ساتھی بنا دیجیے گا میرا یا اللہ آپ بھی ہمارے دنیا میں اللہ اپنی معیت عطا فرما دیجیے، اللہ قیامت میں اور آخرت میں بھی یا اللہ اپنی معیت، اپنی رضا، اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ اللہ کلمے کی موت عطا فرمائیے گا، اپنی ملاقات کے شوق والی موت عطا فرمائیے گا، اپنی رحمت کی یا اللہ قبر کے سوالوں کو آسان فرمائیے گا، قبر کو نور سے بھر دیجیے گا، اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے گا۔ اللہ قیامت کے دن اللہ اس حال میں کھڑا فرمائیے گا کہ آپ راضی ہوں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیجیے گا۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرمائیے گا، اللہ ان کی شفاعت عطا فرمائیے گا، اور یا اللہ بلا حساب کتاب ان کی شفاعت کے صدقے ہم سب کو جنت الفردوس میں ان کے ساتھ ان کے قدموں تلے جمع فرمائیے، اور یا اللہ اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا۔ اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ساری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔